إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادات اللہ مالک کائنات کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام خیر الانام، اللہ کا انعام، سید کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. محترم سامعین، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک بہترین سنت پر بات شروع کی تھی کہ اسلام میں خاموشی کی کیا اہمیت ہے اور فضول گوئی سے بچنا کتنا ضروری ہے. ہم نے سنا تھا کہ
کہ اللہ نے 2 نگران فرشتوں کی ذمہ داری ہر شخص پر لگا دی کہ وہ اس کی ہر ایک اچھی اور بری بات کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم نے فضول گوئی سے بچنے کی فضیلت میں یہ حدیث مبارکہ بھی سنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی اس بندے کو بشارت دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے، یا مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ اگر بات کرنا چاہو بات کرو، تو اچھی بات ہو تو کرو، اگر اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہو۔ عزیزان محترم، آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے مواقع کو دیکھیں گے کہ جن مواقع پہ خاموش رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر کچھ تذکرہ ان افراد کا کریں گے کہ جو لوگ اس امر کی اہمیت کو جانتے تھے۔ اللہ ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ الحجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ خاموش رہنے کا سب سے عظیم موقع وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے ہے۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے بعد اپنی بات کو ان سے مقدم جانے، یا کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے بعد وہ پھر اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے کوئی بات کرے، یہ مناسب اور زیب نہیں دیتا۔ قرآن کریم کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے تو ایسا عظیم الشان زمانہ پایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کئی صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم 200 مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ قسمت والے تھے۔ کئیوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی۔ وہ صحابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، تو قرآن کریم کا حکم آ گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ لیکن قرآن تو زندہ ہے، قرآن تو آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت کا حامل تب تھا۔ تو آج اس آیت کا معنی کیا ہوا؟ اس آیت کا معنی وہی ہے
کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ کے موتی بکھرے وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. جہاں کہیں حدیث مبارکہ آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے من بعن قبول کر لیں، اس کے سامنے اپنا موقف یا اپنی بات کو بڑا نہ سمجھیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بات کو ایسے نہ لگاؤ، ایسے آوازہ نہ کسو، ایسے آواز نہ لگاؤ. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو، ایک دوسرے کو بے تکلف ہو کے پکارتے ہو. یہ بے تکلفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا خیال رکھتے ہیں اس بات کا، ہم انشاءاللہ آگے وہ تذکرہ کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلا اور سب سے ضروری امر جہاں خاموش رہنا لازم ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی بارگاہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے. راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے قریب ہو کر بیٹھے تھے. ابھی جمعہ شروع نہیں ہوا، جمعے سے پہلے صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے پاس بیٹھے تھے. ایک صحابی نے کہا میں ایمان لانے کے بعد بہت بڑی نیکی سمجھتا ہوں کہ میں مسجد حرام کی خدمت کروں اور مسجد حرام میں فلاں کام کروں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، میرے لیے بہت بڑی نیکی ہے. دوسرے صحابی نے بھی ایک اور عمل کا تذکرہ کیا کہ میں اسلام لانے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میرا یہ عمل مجھے پار لگا دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمل کافی ہے. تیسرے صحابی بولے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے بہتر عمل ہے، اسلام لانے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. بات کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے پاس. یہ تینوں آپس میں صرف دین کی بات کر رہے ہیں، بات تو دین کے مسائل پہ کر رہے ہیں، لیکن جگہ کون سی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، ذات مبارک نہیں ہے. ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ڈانٹ کے چپ کروایا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھے ہو. لا تجہروا له بالقول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ شان اتنی بلند ہے کہ ہم اگر ان سے بے تکلفی کریں گے ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا، ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑے گا. یہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے. طائف سے آئے ہوئے دو نوجوان مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. حضرت صائب ابن یزید رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں مجھے نا ایک کنکری لگی. میں نے یوں دیکھا کہ کس نے مجھے کنکری ماری، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں. میں قریب گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ وہ دو نوجوان ہیں، انہیں بلا کر لاؤ. آواز نہ انہیں دی ہے نہ انہیں دی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں بلا کر لایا، پوچھا کہاں سے ہو، کون ہو، کہاں سے ہو.
کہنے لگے ہم مہمان آئے ہیں، طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے، دور سے نہ آئے ہوتے، میں مسجد نبوی میں گفتگو کرنے کی بنا پر تمہیں سزا دیتا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا احترام ہی نہیں کیا۔ سب سے بڑا موقع جہاں خاموش رہنا ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دوسری جگہ جہاں پہ خاموش رہنا بہت ضروری ہے وہ ہے خطبہ جمعہ۔ جمعے کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت ہوا کرتی تھی، کئی حدیث میں آتا ہے صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے بھی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پر خاموشی اتنی ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آئے پھر اس میں کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ وہ لغو حرکت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت فقد لغوت۔ عام طور پہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، جس طرح ایک کلاس میں بچے ہوں نا تو استاد کے خاموش ہو جاؤ اور سارے ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں چپ ہو جا چپ ہو جا، اس سے زیادہ شور مچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اگر تو نے یہ کہا اپنے ساتھی کو، اپنے ساتھ بیٹھے بندے کو اتنا ہی کہا کہ چپ ہو جا، نیکی کی ترغیب دی ہے نا، اسے خاموش کروایا۔ وہ بول رہا تھا، کوئی بول رہا ہے تو بولنے دو، تم خاموش بھی نہیں کروا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جمعے کے دن اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت اتنا ہی کہا کہ خاموش ہو جا، فقد لغوت، تو نے بھی لغو کر دیا۔ یہ بھی لغو حرکت ہے۔ جمعے کے دن اتنے انہماک سے، اتنے اہتمام سے، اتنی خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ عزیزان مکرم، تیسرا موقع کہ جہاں پر خاموشی بہت ضروری ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو غور سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی تلاوت سن رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، وہ خاموشی سے سن رہا ہے، اپنے دل کے کانوں کو کھول کر دل سے سماعت کر رہا ہے، لعلکم ترحمون، اللہ ایسے بندے پر رحم فرماتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص تلاوت قرآن میں بھی اپنی گفتگو میں مگن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات کا خیال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یوں ہی بازار میں یوں ہی چلتے پھرتے یا کسی ایسی جگہ پر یہاں جہاں لوگوں کا بولنا گفتگو کرنا ضروری ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ یہ امر بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں آپ اپنے اکیلے میں سنیں، اگر آپ اسی موقع پہ سننا چاہتے ہیں پھر آواز اتنی رکھ کے سنیں کہ آپ کے کانوں تک پہنچے، دوسروں سے قرآن کریم کی تلاوت میں گستاخی نہ ہو۔ ہاں، جب قرآن کریم کی تلاوت سننے کا موقع ہے آپ گھر پر لگائیں، آپ مسجد میں لگائیں، آپ تلاوت خود کرنا شروع کریں۔ اب باقیوں پہ لازم ہے کہ وہ آپ کی قرآن کی تلاوت کو خاموش ہو کر سنیں اور بڑے انہماک سے سنیں۔ خاموش رہنے کا موقع۔ اور اس سے اگلا مرحلہ جہاں خاموش رہنا بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کرو۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی طرح کا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اسے معلوم نہیں پڑتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جایا کرے۔ اگلا موقع جہاں پر خاموش رہنا بہت ضروری ہے، لا تتکلم فیما لا یعنیک فإنہ فضل۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں تم ایسی گفتگو کرنے لگو جو سمجھو کہ بے معنی گفتگو ہے، فضول گفتگو ہے، اس موقع پہ خاموش ہو جایا کرو، وہ موقع تمہارے بولنے کے لیے نہیں ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ پھر حلوہ ابن شریح رحمت اللہ علیہ عام طور پہ بیان فرمایا کرتے تھے، ان المتکلم لینتظر الفتنہ وان المنصت لینتظر الرحمہ، کہ جو زیادہ بڑبولا ہے، موقع بے موقع بس بول دینا، باتیں کرتا رہتا ہے، وہ عام طور پر فتنے کا منتظر رہتا ہے، اس پر کبھی بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ اور جو خاموش رہنے والا شخص ہے، صرف موقع کی بات کرتا ہے اور جو ضروری بات ہے وہی کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس پہ اللہ کی رحمت ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا امور اور بھی بہت سارے ہیں، جھگڑے کے وقت خاموش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس بات کا پورا علم نہ ہو اس بات کو بیان کرتے ہوئے خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں لا یعنی باتوں پر خاموش رہنا بہت ضروری ہے، کسی بے وقوف کے ساتھ بات کرتے ہوئے اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہاں خاموش ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے، قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے۔ دیگر اس طرح کی جگہ ہیں، امور ہیں جہاں پر خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں فضول گوئی سے محفوظ فرمائے۔ اصل فتنہ یہ ہے کہ انسان فضول گفتگو کرتا رہے، جس کا معنی کوئی نہ ہو، مقصد کوئی نہ ہو، موقع کوئی نہ ہو، گالیاں بکتا رہے، باتوں میں یوں ہی طوالت پیدا کرتا رہے صرف اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بہت اہم بات، 25 دسمبر آ رہا ہے، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے۔ ہر سال اس موقع پہ میں یاد دہانی کرواتا ہوں، بحسب سابق اس سال بھی یہی، کہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کرسمس ڈے کی مبارکباد عیسائیوں کو نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ میں نے عیسائیت کا جتنا بھی مطالعہ کیا اور جتنے بھی عیسائیوں سے ملا، ان کے اندر سے جو عقائد ٹٹولنے پر یہی نکلتا ہے، اور باہر سے ظاہراً وہ یہی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں بیٹا سمجھتے۔ آپ ان کی اناجیل اربع دیکھ لیں، یا اناجیل اربع سے باہر جتنی انجیلیں ہیں وہ دیکھ لیں، انجیل بھی کئی طرح کی ہے، آپ کو تمام میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ملے گا۔ آپ گوسپل آف جونز، انجیل یوحنا وہ اٹھائیں، آپ کو شروعات میں مل جائے گا۔ آپ ان کی دیگر کتابیں واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نہیں جی وہ ہماری عید پہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو پھر ہمارا اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم انہیں مبارکباد دیں، ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ بھئی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کوئی ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کو ناراض مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس عقیدے سے ہی وہ یہ دن منا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا، تو ہم اس بات پہ، اس عقیدے پہ انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى.